اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوست و بزرگوں، اللہ کریم نے پوری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا، بعض خدا قصہ مختصر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض انبیاء سب سے افضل ترین شخصیت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ارشاد فرمایا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جو خود بھی ایمان لائے، آپ کے گھر والے بھی ایمان لائے، آپ کی اولاد بھی ایمان لائی اور آپ کے والدین بھی ایمان لائے. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی اہل اسلام کے لیے مشعل راہ ہے. جو کوئی بھی کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھ لوں، تو یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس میں جو درجہ کمال ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کے سلسلے میں شہر مکہ سے باہر گئے اور جب واپس تشریف لائے آپ کو خبر ملی کہ آپ کے یار نے، آپ کے دوست نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اپنے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑنے کی تلقین کر رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا جھجک ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول اور بندہ ہونے کی گواہی دی اور اسلام میں داخل. مردوں میں آپ پہلے ہیں، بڑوں میں بھی آپ پہلے ہیں. اللہ کریم نے بہت بڑے اعزازات سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نوازا تھا. ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو معراج پر تشریف لے جانے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو معراج کا واقعہ سنایا، تو اس وقت بھی اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے کہیں باہر کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو کافروں کی عادت تھی کہ روز آ کر وہ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے پوچھتے تھے کہ آج کوئی نئی خبر،
کوئی نئی وحی، کوئی نیا پیغام، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اسی انتظار میں ہوتے تھے، لیکن دونوں کے انتظار میں بھی فرق ہے۔ صحابہ انتظار کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی نیا ارشاد فرمائے، ہم عمل کریں، عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کریں۔ اور کافر اور مشرک لوگ جو تھے وہ بھی خبر کا انتظار کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کوئی نئی خبر ملے، ہم تبصرے کریں، ہم تجزیے کریں، استہزاء کریں، مذاق اڑائیں، اور اپنے ٹھٹھا کے ساتھ اور اپنے استہزاء کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو تکلیف دے، ماننے والوں کو تکلیف دے۔ آج بھی منافقوں کا یہی وتیرہ ہے کہ یہ اللہ والوں کے قریب ہونے کا ناٹک بھی کرتے ہیں اور یہ اہل اللہ کا روب بھی دھارتے ہیں، لیکن اندر سے یہ منافق ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر بغض، کینہ، حسد، بدگمانی، یہ امراض ان کے دل کے اندر گھر کر چکے ہیں، رچ بس چکے ہیں کہ اب یہ ان امراض کا علاج بھی نہیں کرانا چاہتا اور یہ اپنے آپ کو بیمار بھی نہیں سمجھتا۔ جب چاہتا ہے اللہ والوں پر اعتراض کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے والوں پر اعتراض کر دیتا ہے، اور یہی وتیرہ، یہی شیوا منافقین کا تھا۔ اللہ نے ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کی نمازوں کو قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کے صدقہ خیرات کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ان کا ایمان ہی سے معتبر نہیں ہے۔ یاد رکھ لو، یہ جو ہمیں بیماری ہوئی ہے نا آج معاشرے میں کہ علماء بزرگوں کو، دین والوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، ہم ان کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ہم اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں، ہم اپنا ہی سفر آخرت خراب کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو خاتمہ خراب کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، مفسرین نے لکھا ہے جو علماء کی بے ادبی کرتا ہے، جو علماء کی توہین کرتا ہے، اللہ اس کم وقت کو بھی ایمان اور دین سے محروم کر دیتے ہیں، اور اس کی نسلوں میں 7 نسلوں تک نہ کوئی حافظ پیدا ہوتا ہے نہ کوئی قاری پیدا ہوتا ہے۔ اور جو شخص اپنا قلب اور اپنی جان اللہ پر فدا کرتے ہوئے، اللہ کا حکم جانتے ہوئے دین والوں کا ادب کرتا ہے، نماز پڑھانے والوں کا، دین سکھانے والوں کا اور اللہ اللہ سکھانے والوں کا ادب کرتا ہے، اللہ کریم چاہے وہ آدمی جتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، جتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اسی ادب کی وجہ سے، اس ادب کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم اس بندے کو مرنے سے پہلے توفیق توبہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ کریم اس کی نسلوں میں حافظ، قاری اور عالم پیدا کرتے ہیں، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اس کی بخشش کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، جس طرح دنیا والوں کا ادب اور احترام ہے وہ تو معمولی ہیں، عارضی ہیں، دین والے ہمیشہ کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے دین ہے، تو دین کی مدد کرو، وگرنہ اللہ کریم نے فرمایا الا ان تنصروا، الا تنصروا، اگر تم دین کی مدد نہیں کرو گے، دین کی نصرت نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم خود اپنے دین کی مدد کریں گے، ہم خود اپنے دین کی مدد کریں گے۔ میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اور نہ ہی یہ دین میرا اور آپ کا محتاج ہے، نہ ہی یہ اللہ کا قرآن میرا اور آپ کا محتاج ہے۔ جو اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائے گا، اپنا عقیدہ درست رکھے گا، وہ اپنی آخرت بنا لے گا، اور جو قرآن کریم کو سینے سے نہیں لگائے گا، اس کے احکامات کو تسلیم نہیں کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جائے گا، وہ خود ہی دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے ذلت کا راستہ مقرر کرتا ہے۔
ذلت کا راستہ مقرر کرتا ہے میرا دوست۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر آپ اللہ والا بننا چاہتے ہیں، اللہ کے سچے غلام بننا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بننا چاہتے ہیں، پھر اصول اور دستور دے دیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دو، اپنا مال بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دو، اپنا وطن بھی قربان کر دو، اپنا وطن بھی قربان کر دو، اپنا وطن بھی اللہ پر قربان کر دو۔ یہ جو چوں چراں اعتراضات یہ دلوں میں نفرت کی دلیل ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ والوں کے بارے میں شک کرنا اور بے دھڑک ان پر سنی سنائی باتیں اچھال دینا اور کہنا کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں، میرا دوست بڑی دیر ہے، ابھی بڑی دیر ہے، تو یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ الدین کلہ ادب، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دین سارا کا سارا ادب ہے۔ والدین کا ادب کرو، اپنے بزرگوں کا ادب کرو، اپنے اساتذہ کا ادب کرو، جو آپ کو نماز قرآن پڑھاتے ہیں ان کا ادب کرو۔ اگر ہم ادب سے دور ہو گئے تو پھر محاورہ ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب والی زندگی گزارے گا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ پائے گا۔ جتنے دنیا میں بسنے والے غیر مسلم ہیں جو ان میں بے باادب ہیں، جن کے اندر ادب کا مادہ ہے کہ وہ گستاخیاں نہیں کرتے، وہ بدتمیزیاں نہیں کرتے، اللہ کریم ان کو اخیر عمر میں یا درمیان عمر میں اسلام کی توفیق دیتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے پھر وہ اسلام کی خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو بدتمیزیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، لیکن اس قلب میں تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، جس کی وجہ سے بزرگوں کی، علماء کی بے ادبیاں کرتے کرتے دین سے محروم ہو گئے، دین سے محروم ہو گئے۔ کبھی خود کو بڑا نہ سمجھا کرو اور اپنے آپ کو اپنے من میں اعلیٰ نہ سمجھا کرو۔ اپنی نظر میں اپنے آپ کو گرا دو کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنی نظر میں اپنے آپ کو گرا دو اللہ میرے اعمال کچھ نہیں ہے، میرے اللہ میری صلاحیتیں کچھ نہیں ہے، میرا مال میرے تعلقات کچھ نہیں ہے، میرا آپ آخری سہارا ہے۔ اللہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے، آپ مجھ سے راضی ہو گئے تو میں نیک بخت ہوں، سعادت مند ہوں۔ مولا اگر آپ ناراض ہو گئے مجھ سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں۔ ایسا مادہ پیدا کرو اپنے، ایسی قوت اور استعداد پیدا کرو، اور یہ اہل اللہ کی صحبت کے ساتھ ہوگا۔ جب آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو گے، اللہ والوں کے ساتھ آنا جانا ہوگا۔ مقام صدیقیت کا معنی ہی یہی ہے کہ اپنے محبوب کے ساتھ ایسا گہرا تعلق، اتنا مضبوط تعلق کہ جدائی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے اپنے محبوب سے محبت کرو کہ شک شبے کی گنجائش ہی نہیں رہتی، شک شبے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو میں نے عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بتایا کہ معراج کر کے آیا ہوں، یہاں سے مجھے سواری لے کر گئی ہے بیت المقدس میں، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر میں نے جنت کی سیر کی، پھر اس کے بعد عرش معلی پر میں اللہ سے ملاقات کے لیے گیا ہوں۔ تو کافروں نے ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، استہزاء کیا۔ لو جی اب ایک گل نہیں سنیے، ایسی باتیں بھی اب ہم نے سننی تھی۔ تو ابو جہل نے کہا اس سے بڑا اچھا موقع کوئی نہیں ہے کہ آج میں ابو بکر کو بتا کر رہوں گا
समझा कर रहूंगा और पूछ कर रहूंगा कि अबू बकर ये बातें भी अकल आने वाली है कि 6 माह का सफर है बैतुल मक़दस तक और रातों रात ये सफर हो गया। पहले आसमान का सफर भी हो गया, दूसरे का भी हो गया, तीसरे का भी हो गया, चौथे का भी हो गया, 5वें, 6ठे, 7वें का हो गया। अर्श माला पर तशरीफ भी ले गए और वहां अपने मौला से राज़ो नियाज़ भी हुए। कोई पता नहीं कितने हजार साल हुए, कोई पता नहीं कितने हजार साल हुए। तो आज सिद्दीक को मैं बिलगला कर रहूंगा, इसका रुख मोड़ कर रहूंगा। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु मक्कातुल मुकर्रमा के शहर में बाहर से तशरीफ ला रहे हैं। अबू जहल दौड़ा दौड़ा गया। उसने कहा सुन जी, तेरे यार ने बताया आज क्या कहा है? उसने कहा बताओ क्या कहा है? कहा वो कहता है मैं तमहीद बांधी, पहले तमहीद बांधी। कहा अबू बकर ये बता कि एक रात में कोई मक्का से बैतुल मक़दस का सफर कर सकता है? अबू बकर ने कहा नहीं। कब फिर लो तेरा यार आता है, तेरा दोस्त कहता है, जिसको तू अपना महबूब बनाए फिरता है, वो कह रहा है कि मैं एक ही रात में मक्का से बैतुल मक़दस की तरफ गया हूँ, फिर 7 आसमानों तक गया हूँ, अर्श माला पे गया हूँ, अल्लाह से मुलाकात करके आया हूँ, अल्लाह का दीदार करके आया हूँ, अपनी उम्मत के लिए बख्शिश के परवाने लेकर आया हूँ। तो मेरा आपका ये दोस्त दावा कर रहा है, बताइए। तो बताइए आपको ये बात समझ आने वाली है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अबू जहल ये बात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है? उसने कहा हाँ। कि मैं तस्दीक करता हूँ मेरे आका ने सच कहा है, मैं तस्दीक करता हूँ मेरे आका ने सच कहा है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक अकबर का लक़ब इनायत फरमाया। इससे पहले अबू बकर, इससे पहले आपका नाम है अब्दुल्ला, कुनियत है अबू बकर, लेकिन जब मेराज के वाक़ये की तस्दीक की तो अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया तू सिद्दीक है, सिद्दीक, सिद्दीक अकबर। और मकाम सिद्दीकियत मैंने कहा यह है कि अपनी जान, अपना माल, अपना वतन तक अपने महबूब पर कुर्बान करना, ये मकाम सिद्दीकियत है। जो चाहता है कि मैं कल कयामत के दिन सिद्दीकीन के साथ उठाया जाऊं, जो चाहता है कल कयामत के दिन मेरा अंजाम सिद्दीकीन के साथ हो, उसे चाहिए कि वो हिम्मत करे, उसे चाहिए कि हर किस्म की खराबियों को छोड़ दे, अपने आप को, अपने माल को, अपनी आल औलाद को अल्लाह पर कुर्बान कर दे, अल्लाह पर कुर्बान कर दे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में लोगों को तौहीद का पैगाम दे रहे हैं। लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डाला और उसे खींचा, तकलीफ दे रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए, देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग जुल्म कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया लोगो क्या हो गया है तुम्हें? तुम एक ऐसे आदमी को सताते हो, तकलीफ पहुंचाते हो जिसने तुम्हें शिर्क से हटने का हुक्म दिया है, अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाया है। लोगों ने आका अलैहि सलाम को छोड़कर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ लिया, आप पर इतना जुल्म और तशद्दुद किया कि आप बेहोश हो गए। आपको घर ले जाया गया। जब आप घर पहुंचाए गए, जब होश में लाए गए तो होश में आते ही पूछा मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? माँ खड़ी है, माँ कहती है बेटा अपनी हालत तो देख पहले, अपनी हालत तो देख पहले, और मैं तेरे लिए दूध लिए खड़ी हूं, दूध पी ले।
ابو بکر کہتے ہیں نہیں ماں، پہلے مجھے میرے آقا کے بارے میں خبر دیجئے۔ ام جمیل سے خبر دلائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تو پھر باوجود اس کے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے پکڑیے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلیے، جب تک میں اپنے آنکھوں سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سالم نہ دیکھ لوں، اس وقت تک میں چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوں، چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ ایک بار عبداللہ بن ابی جو مدینہ کا سب سے بڑا منافق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کرتا ہے، زید بن ارقم چھوٹے سے بچے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں کہ عبداللہ تو زمانے کا ذلیل اور رسوا انسان ہے، تیری اوقات مدینے کے ہر بندے کو معلوم ہے، میرے آقا عزت والے ہیں، میرے آقا تعظیم اور تکریم والے ہیں، میرے آقا ہر دل عزیز ہیں، ہر دل کو بھانے والے ہیں، تو کسی کو نہیں بھانے والا۔ پھر یہی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عبداللہ بن ابی منافق نے حد کر دی ہے آپ کی تذلیل کرنے میں، آپ کی توہین کرنے میں، آپ کی گستاخی کرنے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں آج اس کافر کا سر اڑا دیتا ہوں، آج میں اس کافر کا سر اڑا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں۔ خبر مدینے میں پھیل گئی، عبداللہ بن ابی منافق مدینے میں داخل ہونے والا تھا، تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ سچا کھرا پکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، اور وہ صدیقین میں صحابہ کرام کی جماعت میں شامل تھا۔ اس نے تلوار نکالی، مدینہ سے باہر جا کر کھڑا ہو گیا اور کہا، جب اپنے باپ کو دیکھا کہ ابا آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی زبان استعمال کی ہے، کہا نہیں، کہ میں آپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، مجھے اللہ کی قسم میں آپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک یہ جو لوگ خبر پھیلائے ہوئے ہیں اس کی صحیح معنی میں تو تصدیق نہ کر دے۔ آج تو علماء کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ یہ آیت شہادت دے رہی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور میں لے گئے، اور وہاں جب غار میں داخل ہو گئے رہے تو آپ رضی اللہ عنہ کو خدشہ لاحق ہوا کہ کافر اوپر آئے ہوئے ہیں، کہیں نیچے ہمیں دیکھ نہ لے، کہیں نیچے ہمیں دیکھ نہ لے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، غم نہ کر، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور اللہ نے بھی اعلان فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، ہم نے ان پر اطمینان نازل کر دیا کہ ان کی دل میں سکون آ گیا، ان کے قلب میں سکون آ گیا، ان کے قلوب و اذہان مطمئن ہو گئے کہ کافر ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ہم نے مدد کی ایسی جماعت کے ساتھ، ایسے لشکر کے ساتھ جسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتوں نے اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو میرا دوست، مقام صدیقیت پر پہنچنے کے لیے اپنے قلب میں سچائی لاؤ، ہر قسم کے روحانی مرض سے اپنے دل کو پاک کرو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، ہر قسم کی بیماری سے اپنے باطن کو پاک کرو۔ جب ہمارا باطن پاک ہوگا
پھر ہمیں اللہ نے خود ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، میرے سچوں کے ساتھ آنا جانا رکھو، میرے سچوں کے ساتھ دوستی رکھو۔ یاد رکھو اللہ والوں کے ساتھ اگر آپ کا آنا جانا نہیں ہے کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچنے والے۔ اور یہ مثال عام مشہور ہے کہ اکیلی بکری اکیلی بھیڑ کو جنگل کا بھیڑیا لے جاتا ہے، اپنا شکار بنا کر اس کو پھاڑ چیر کر کھا جاتا ہے۔ جو بھی اللہ والوں سے دامن چھڑا کر اکیلا رہنے کی کوشش کرے گا، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے بزرگوں سے بدگمانیاں کرے گا، اپنے بزرگوں کے بارے میں شک کرتا پھرے گا، ان کی غیبتیں اور چغلیاں کھاتا پھرے گا، کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا، کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا کہ ایک مشکوک آدمی، اپنے دل میں شکوک و شبہات کو پالنے والا، اس کو کسی نے سمجھایا کہ اللہ والوں کی زیارت کرو، تو وہ اللہ والے کی زیارت کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اور جس اللہ والے کے پاس جا رہا تھا تو اس کی گود میں دیکھا ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہے، تو اس کے دل میں غلط خیال آ گیا، حالانکہ وہ ان کا بیٹا تھا، اس اللہ والے کا وہ بیٹا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں سمجھا، اپنی طرف سے بات گھڑ لی۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ شخص ہدایت سے محروم ہو کر مرا۔ اپنی عبادات سے مغرور نہ ہوا کرو، بڑی حاجر نمازر تھی، بڑی اللہ والی کہلاتی تھی، بلی نے دودھ خراب کیا تو بلی کو مار مار کر ختم کر دیا، اس کی جان لے لی، اللہ نے اس سے اس گناہ کی نحوست کے بدلے میں ایمان چھین لیا، کافر ہو کر مری تھی۔ اور وہ ایک کنجری تھی، سارا دن گانے گاتی تھی، ناچتی تھی، لیکن ایک کتے کو پیاسا دیکھا، اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کو رسی بنایا، اپنا جوتا لٹکا کر اس کو پانی پلایا۔ اس پر اللہ اتنا مہربان ہوئے کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ طیب ہو کر مری ہے، مرنے سے پہلے وہ اللہ کی دوست اور ولیہ ہو کر مری ہے۔ آج ہمارے نوجوان کہتے بڑھاپا آئے گا توبہ کر لیں گے، ایک تو بڑھاپے کا پتہ نہیں ہے آتا ہے یا نہیں آتا، نمبر دو جب تک ہم بزرگوں کی علماء کی گستاخیاں بے ادبیاں غیبتیں کرتے رہیں گے توفیق توبہ نہیں ہوگی۔ میرا دوست اپنے قلب کو سنبھالیے، اپنے آپ کو سنبھالیے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت کو بار بار سنیے، پڑھیے، سمجھیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ میں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔